السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تمہارے لیے ہر حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ اور پاک دامن مومن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جبکہ تم ان کا مہر دے دو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، 5 نمبر کی آیت ہے۔ ہر پاکیزہ چیز حلال کر دی گئی ہے، جو پاکیزہ چیز ہے وہی حلال ہے، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اب اس میں لوگوں میں تھوڑی غلط فہمی پائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا حلال کا مطلب کیا؟ جو حلال پاکیزہ ہے وہی کھا سکتے آپ۔ اہل کتاب کی شرکیہ کام یا کفر کا کام کرے وہ حلال نہیں ہے۔ کوئی بھی کھانے کی چیز جس پہ شرکیہ نام لیا گیا ہے وہ حلال نہیں ہے، سمجھے آپ؟ کھانا جو حلال ہے اللہ نے بتایا وہی کھا سکتے آپ۔ اہل کتاب تو سور بھی کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے نا، تو ان کا کھانا حلال کا مطلب کہ آپ ان کا کھانا کھا لو گے؟ سور کا سالن گوشت دو گے تو نہیں۔ تو اللہ کیا کہنا چاہ رہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ جیسے سور حرام ہے، اللہ نے حرام فرمایا، منع فرمایا نا، تو اہل کتاب لوگ کھا رہے ہیں۔ اہل کتاب یعنی کرسچن اور یہودی، جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، انجیل تورات دی گئی تھی، ان کے بارے میں بات۔ تو اہل کتاب کا کھانا حلال کا مطلب وہ لوگ حرام کھا رہے تو آپ بھی کھا لو گے ان کا کھانا۔ آپ کو جیسے کھانے پہ بلائیں گے، اللہ بول رہا ہے اہل کتاب کا کھانا حلال، تو کون سا کھانا؟ پاکیزہ۔ جیسے جو چیز منع ہے اللہ نے کرا ہے وہ اگر کھا رہے تو وہ تم مت کھاؤ، سمجھے آپ؟ سور منع ہے نا، اللہ نے منع فرمایا، لیکن کھا رہے کرسچن لوگ، اہل کتاب ہے وہ لوگ کھا رہے نا، تو وہ کھانا وہ لوگ کھا رہے، کھاؤ، کھانے دو ان کو، تم مت کھاؤ کھانا۔ اہل کتاب کا کھانا حلال کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ حلال ہو گیا ہے، اہل کتاب کا کھا سکتے نہیں۔ جو چیز اللہ منع فرمایا وہ کوئی بھی دے، کوئی بھی دے وہ کھانا جو اللہ منع فرمایا، حرام تو حرام ہی ہے، سور حرام ہے حرام۔ اسی طریقے سے اور کیا غلط فہمی؟ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، یعنی نکاح کر سکتے ہیں اہل کتاب کی عورتوں سے۔ ایسا لوگوں میں ذہن بیٹھا کہ اہل کتاب کی، کرسچن کی، یہودی کی سے نکاح کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں حلال ہے کا مطلب جیسے خنزیر حرام ہے، اللہ نے منع فرمایا تو ان کا کھانا ہے، کھا رہے وہ لوگ، تم مت کھاؤ۔ ان کا کھانا کھا سکتے کا مطلب ہے وہ کھانا جو پاکیزہ ہے، جو اللہ نے کھانے بولا ہے۔ سور تو منع فرمایا، ویسے یہاں پاک دامن عورتیں، پاک دامن سے مراد کیا ہے؟ ایک تو بدکار نہیں ہو عورت، دوسری بات شرک نہ ہو، شرک نہ ہو تو پاک دامن ہے نا۔ اب اہل کتاب کی عورتیں کرسچن کی شرک کر رہے ہیں، خدا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بول رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک فرقہ ان میں ہے وہ بولتا خدا، ایک فرقہ بولتا نہیں خدا کا بیٹا ہے عیسیٰ، تو دونوں کفریہ باتیں، شرکیہ باتیں ہیں۔ تو ان کی عورتیں یہی سب عقیدہ رکھتی نا، کرسچن لوگ چرچ میں جاتے، جیزس مدد کر، جیزس، عیسیٰ علیہ السلام مدد کر، عیسیٰ علیہ السلام مدد کر بولتے نا، شرک، سمجھے آپ؟ تو وہ عورتیں حلال نہیں ہیں، آپ سمجھے آپ؟ ایک تو پاک دامن اور رہنا چاہیے، اوپر سے اللہ کے حکم کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ شرک مت کرو، کفر مت کرو، تو کیا اس سے نکاح کر سکتے؟ جو اہل کتاب کی عورتیں حلال ہے جو لکھا ہے، اس سے مراد وہ عورتیں جو بدکار نہیں ہے اور جو ایمان لائے گی اللہ پہ یا رسول پہ، قرآن پہ، جو سب بات مانے گی، ایمان لانے کے بعد اس سے نکاح کر سکتے آپ۔ ایسے ہی نہیں کہ تو اپنے مذہب پہ رہ، کفری شرک کر نکاح کر لو، یہ جائز نہیں ہے۔ سوچو آپ، سمجھے آپ؟ غلط فہمی ہے لوگوں میں، اس کو اصلاح کرو، جانکاری حاصل کرو، سمجھے آپ؟ سوچو آپ، اہل کتاب کی عورتیں حلال کب ہے؟ جب وہ ایمان لائے اللہ پہ، قرآن پہ، رسول پہ، سب منع کرے یعنی چھوڑ دے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بولنا چھوڑ دے، خدا کا بیٹا بولنا چھوڑ دے، پیغمبر مانے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ کی سب بات قرآن پہ مانے، ایمان لائے،
تب جا کے اس سے نکاح جائز ہے. یہ صحیح طریقہ. یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں نکاح ہے یعنی حلال ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عیسیٰ کو خدا مانے, عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانے, تب بھی ان سے نکاح کر لو. یہ مطلب نہیں ہوا, سمجھا آپ. کیونکہ اللہ جو دوسری آیت جیسے سور منع کیا ہے ویسے مشرکین سے شادی مت کرو شرک کرنے والے تھے, سمجھا آپ. لکھا نا سورہ بقرہ آیت نمبر 221 221, مشرکین شرک کرنے والے سے شادی مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. سمجھا آپ, ایمان لانا شرط ہے. شرک کر رہے ہیں, ابھی شرک ہی کر رہے ہیں نا یہ لوگ. عیسیٰ علیہ السلام مدد پکارنا عیسیٰ کو, او جیزس ہیلپ می, جیزس گاڈ ہے, جیزس اللہ کا بیٹا ہے, یہ سب بولنا کیا شرک ہے, کفر ہے. تو ان سے شادی نہیں. اسی لیے یہ سب باتیں غور کر کے سب پڑھیں گے. تو یہ آیت میں منع ہے نا, مشرکین شرک کرنے والے سے نکاح مت کرو, سورہ بقرہ 221. تو منع ہے. تو اہل کتاب کی عورتیں شرک کر رہی, کفر کر رہی, تو کیا جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں. جیسے سور منع کیا اللہ نے مت کھاؤ اور بولا اہل کتاب کا کھانا حلال ہے, تو اہل کتاب کا کھانا سور کھاتے ہو لوگ, کرسچن لوگ سور کا گوشت سالن بنا کے دیں گے, بریانی سور کے گوشت کی, تو کھا لو گے. اللہ کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کا حکم ہے سور حرام ہے تو نہیں کھانا. اسی یہ مشرک عورت سے نکاح مت کرو جو حکم ہے, تو اس کا مطلب اہل کتاب کی مشرک عورت سے جائز نہیں. تو سب تحقیقات کر کے سب کام کیا جاتا ہے اور فتوے دیے جاتے ہیں اللہ کے مطابق. ایسا تھوڑی ہے کچھ بھی سوچ رہے. ایک عالم مفتی کو پوچھا میں نے, بولے کر سکتے, وہ اپنے مذہب پہ رہے, تم اپنے. اللہ بولا نا اہل کتاب کی عورتیں حلال ہے تو کر سکتے. ارے غور کرو, حلال کون سی عورت؟ جو ایمان لائے, جو چھوڑ دے اہل کتاب کی عورت پورے کام, عیسیٰ کو خدا بولے گے تو کیا شرک نہیں ہے؟ تو اسے کر لو شرک کرنے والے ہیں. تو آیت سورہ بقرہ کی. سب عالم مفتی جاہل, ایک نمبر کے گمراہ, جاہل, پرنسپل بھی گمراہ, ٹیچر بھی گمراہ, اسٹوڈنٹ بھی گمراہ. کون دے رہا ہے ان کو سند؟ تم عالم ہو لو سرٹیفکیٹ. پرنسپل گمراہ ہے, وہ گمراہی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. تم عالم ہو, تم مفتی ہو, لو سرٹیفکیٹ سند دے رہا گمراہ عالم. پرنسپل وہ بھی گمراہ, وہی دے رہا نا جو اسٹوڈنٹ عالم بن جاتا ہے اس کو. یہ سب فتوے اور یہ سب سرٹیفکیٹ کچھ کام نہیں. سب دنیا میں تب وائی کرو, میں عالم ہوں, میں مفتی ہوں, تو میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. کچھ نہیں ہو تم جب تک کہ اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں ہو تو کچھ نہیں. قرآن کے خلاف عقیدے, قرآن کے خلاف فتوے دے رہے ہیں. مدرسہ ہی گمراہ ہے, عالم مفتی پرنسپل ٹیچر سب گمراہ ہے. اسٹوڈنٹ کیا پڑھائیں گے؟ گمراہی سیلیبس سب ملاوٹی کتاب پڑھتے ہیں. تو ایسی عقیدے بنیں گے نا الٹ پلٹ. بڑے بڑے لوگ سے پوچھا ہوں میں جو عرب سے آتے ہیں نا, عرب سے, ان کو کیا بولتے, ٹرانسلیٹ کرتے. کتنا عربی جانتا ہوگا عالم؟ عرب لوگ کو ٹرانسلیٹ کر کے سناتا ہے, لکھ کے دیتا ہے. کتنا عربی کا ماہر ہے, اس سے پوچھا ہوں میں. کر سکتے ہیں کرسچن سے شادی, وہ اپنے مذہب پہ رہے, چلتا ہے. وہ عیسیٰ کو خدا بولے, خدا کا بیٹا بولے, چلے گا, ان سے کر سکتے. آیت یہی پڑھ رہا ہے, بولے دیکھو آیت میں یہ بات نہیں ہے. یہ بات تو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کی 221 بھی لینا پڑے گا. اہل کتاب کی اور تو حلال ہے کس تب جب وہ شرک کفر نہ کرے. سورہ بقرہ بولا نا مشرکین سے نکاح مت کرو, تو اہل کتاب کی مشرکین سے کر سکتے کیا؟ ہوا گل ہو گئی. نہیں بھائی, اوکڑ میں عالم مفتی ہوں میں, سمجھا, عربی کا ماہر, گمراہ ایک نمبر کا. سمجھا. یہ سب قرآن ایسا ہے کہ آپ ایک بات یہاں سمجھ رہے ہو تو دوسری آیت کہیں بھی قرآن کی نہیں کٹنا چاہیے. ایسا سسٹم ہے. اگر تم اس آیت کو سمجھ رہے ہو صحیح طریقے سے تو کوئی آیت رد نہیں ہونا چاہیے. تب تم صحیح سمجھ رہے ہو اس آیت کو, یہ لائن کو. اگر اس آیت کو الٹ پلٹ سمجھ رہے ہو تو کئی آیت رد ہو جائے گی آگے. یہ آیت کو اگر غلط سمجھو گے دوسری آیت رد ہو جائے گی. سمجھا. یہ سسٹم ہے قرآن کا, اللہ نے ایسا رکھا ہے. تو جیسا اگر آپ صحیح سمجھیں گے تو تمام آیتیں اس سے میل کھائے گی, میچ کرے گی اور رد نہیں ہوئے گی. سمجھا. اگر اس آیت کا غلط مفہوم لیے, غلط آپ نے اس آیت کو سمجھے تو دوسری آیت رد ہو جائے گی. تو یہ کتنا بہترین اللہ نے طریقہ رکھا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی. سمجھا. اختلافاتی بات نہیں ہے کہ اللہ یہاں کچھ بول رہا ہے آگے کچھ بول رہا ہے, ٹکراتی نہیں اللہ کی بات.
سورہ نساء میں یہی اللہ بتا دیا ہے. اس قرآن میں اگر اختلافات نہیں ہے, سمجھے آپ, اس قرآن میں اختلافات نہیں ہے, سورہ نساء میں بول دیا ہے. یعنی ایک بات اللہ کی دوسری بات سے نہیں ٹکراتی, میچ کرتی ہے, خلاصہ کرتی ہے, سمجھے آپ آئے. اب یہ سب باتیں دیکھو آپ, یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ بھائی اہل کتاب کا کھانا حلال ہے لکھا اوپر, تو کیا اہل کتاب کا کھانا سور بھی حلال ہے؟ کیونکہ سور اللہ دوسری آیت میں آگے منع کیا ہے, سور حرام ہے نا. سورہ مائدہ میں آگے 3 نمبر, یہ 5 نمبر کی آیت ہے نا, 3 نمبر میں بول دیا ہے سور حرام. تو اہل کتاب کا کھانا حلال کا مطلب وہ کھانا جو اللہ نے حلال دیا وہ لوگ کھا رہے, وہ کھانا. تو اب وہ سور کھا رہے, اللہ نے حرام بولا ہے, تو تم اہل کتاب کا کھانا حلال ہے کا مطلب وہ جو دین کھا لو گے؟ نہیں, دوسری آیت میں حرام بولا سور, تو نہیں کھاؤ. ویسی عورت اہل کتاب کی حلال ہے, تو کون سی عورت؟ جو شرک نہیں ہو, کفر نہیں ہو, اللہ کے پہ ایمان لائے, اللہ کی باتوں مانے, تب اس سے تم نکاح کر سکتے ہو. وہ اللہ کی بات رد کرے, عیسیٰ کو خدا بولے, عیسیٰ کو بیٹا بولے خدا کا, تو کیا کر سکتے؟ نہیں. وہاں لکھا ہے مشرکین سے نکاح مت کرو, سورہ بقرہ 221. تو اللہ کی وہ آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل کتاب کی وہ عورت سے نکاح نہیں کرو جو شرک کفر کر رہی ہے, سمجھے آپ. تو جب تک ایمان نہیں لائیں گے شادی کرنا جائز. تو یہ سب باتیں سب غور سے پڑھیں گے, سمجھیں گے تو جانکاری ہوگی نا. یہ عالم مفتی کے چکر میں نہیں رہنا, یہ کچھ بھی فتوے دیتے ہیں, سمجھے آپ. خود قرآن پڑھو اور خود غور و فکر کرو, سمجھو اپنی زبان میں, آسان ہے قرآن, سمجھے آپ. غور و فکر کرنا پڑتا ہے, ایسے ہی نہیں سرسری پڑھتے جا رہے. علم حاصل کرنا ہے تو اس میں غور و فکر کرنا ہے, رکنا ہے, ٹھہرنا ہے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ نے بتایا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, غور سے پڑھو, سوچو, عقل استعمال کرو. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو. اللہ بول رہے ہیں نا لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو. سمجھو مطلب سمجھ کے پڑھیں گے تو سمجھیں گے نا, اپنی زبان میں سمجھیں گے. عربی میں پڑھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ عربی تو آپ کی ہماری زبان ہی نہیں ہے, سمجھے آپ. سب باتیں غور کریے آپ, سمجھے. عالم مفتی کسی کے بھی فرقے میں مت پڑھو, سمجھے آپ, سمجھے. اپنی زبان میں پڑھو ترجمہ, تاکہ ایک ایک جانکاری حاصل ہو, اس کے مطابق بات کرو, اس کے مطابق عمل کرو. اگر عمل نہیں کر رہے لیکن بات جھوٹی کر دے رہے اللہ کے خلاف, تو بھی پکڑے. جھوٹ بات کو مانے, جھوٹ بات کو بکے, منہ سے بولے, عمل نہیں کر رہے لیکن بک رہے, منہ سے بول رہے, تو بھی جہنم ہے. آپ سوچ لو, کیونکہ اللہ کی بات کو جھٹلانا ہو گیا نا. اگر آپ جھوٹ بات بول رہے, جھوٹ بات مان رہے, اور جھوٹ بات لوگوں میں بول رہے, جھوٹ بات عمل نہیں کر رہے, صرف جھوٹ بات کو مان رہے اور بول رہے, تو اللہ کی سچی بات جو قرآن میں پوری ہے, یہ قرآن میں اللہ کی سچی بات ہے, یہ رد ہو جاتی ہے. جھوٹ جتنی بھی بات ہے نا باہر ہے. اگر تم بکو گے دوسری کتاب سے, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, فضائل اعمال, منتخب حدیث, بہشت زیور, یہ سب کتاب پڑھ پڑھ کے باتیں کرو گے, اس میں سے کس سے کہانیاں, تو گمراہ ہوگا. جھوٹ بات خود بھی سوچو گے اور بولو گے تو جھوٹ بات ماننے والے سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 52, والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. جو لوگ جھوٹ بات مانیں گے اور اللہ کی بات کا انکار ہو جائے گا, یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے, جہنم میں جانے والے, سمجھا آپ. تو جھوٹ بات ماننا, اللہ کی بات اپنے آپ رد ہو جاتی ہے آٹومیٹک. جھوٹ بات سوچے مانے, سچ بات رد. اللہ کی بات رد مطلب اللہ کی بات رد کرنا, جھٹلانا اللہ کی بات کو, سیدھا جہنم. نماز روزہ حج کر کے سیدھا جہنم, کوئی فائدہ ہے؟ تو آپ لوگ کو تو آج تک کوئی بتایا ہی نہیں ہے کہ نماز روزہ حج سب ضائع ہو جائے گا. اگر یہ کام کرو گے, یہ باتوں پہ چلو گے تو ضائع ہو جائے گا. اللہ کی بات کو جھٹلانا, سارے نیک عمل برباد. اللہ کی آیت کو جھٹلانا, آیت میں ایک ایک بات ہوتی ہے, ایک ایک ورس, ایک ایک سینٹینس ہوتا ہے, سمجھے آپ. سورہ اعراف 147, سوچ لو آپ. سورہ نور آیت نمبر 49, اور سورہ اعراف آیت نمبر 147, سورہ ابراہیم آیت نمبر 18, 3 جگہ ہے. سارے نیک عمل برباد, سمجھے آپ. 3 جگہ ہے قرآن میں نیک عمل برباد. تو نیک عمل برباد ہوتے ہیں, نماز روزہ حج خیرات سب, حج عمرہ جو بھی کیے نیک عمل, زندگی بھر کی بات. کیوں؟ تو تم اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے نا. اللہ کی بات کو جھٹلایا تو سارے اعمال برباد. لکھا ہے, دیکھ لو آپ.
سورہ آراف 147، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 اور سورہ نور آیت نمبر 47، سب دیکھ لو آپ اٹھا کے۔ تو نیک عمل برباد ہوتے ہیں، تو نیک عمل برباد ہونے سے بچنا ہے، سچی بات کرنا، سب بات سچی، جھوٹ بات ایک بھی نہیں۔ جھوٹ کیے تو اللہ کی بات رد ہو جاتی ہے نا، سچ بات ایک کوئی بھی مسئلے میں تو سب سچ چاہیے، تو سب سچ ہی ہے، اس میں ایک بھی جھوٹ نہیں ہے، ملاوٹی بات اس میں ایک بھی نہیں ہے، تو سب سچ ہی آئے۔ اب بخاری پڑھو گے تو گمراہ ہو جائے گا، 50 بات جھوٹ ہے اس میں، مسلم، ترمذی، ابو داؤد سب میں 2550 بات جھوٹ، سمجھا؟ اتنی موٹی موٹی کتابیں نا، کئی کئی والیوم، کئی کئی جلد ہے حدیثوں کی کتاب، کباڑ بھر جائے گا آپ کا، اتنی ابو داؤد کئی والیوم، ترمذی، فضائل اعمال، بہشت دیور، منتخب حدیث، سب ملاوٹی کتاب، اس میں جھوٹ ہے نا، تو جھوٹ بات مانے سچ بات کا انکار ہو جاتا ہے، وہ جھوٹ مانے کتابوں کا تو اس میں کی سچ بات رد ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سچ بات ادھر ہے، پوری دنیا کی جتنی سچ بات ہے اس میں، اور جھوٹ بات ادھر ملے گی آپ کو۔ تو یہ اہم آیت ہے، والذین آمنوا بالباطل، جو لوگ جھوٹ بات پہ ایمان لائے، مانے، آمنوا مطلب ماننا، جھوٹ بات کو مانے، وکفروا باللہ، اللہ کی بات کا انکار کیے، سمجھا؟ جھوٹی حدیث مان رہے ہیں نا، اللہ کی قرآن کی بات کا انکار کر رہے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، سمجھا؟ تو ترجمے سے پڑھیے، جانکاری حاصل کریے، جو زبان آتی ہے اپنی زبان میں قرآن لائیے، ہندی، مراٹھی، گجراتی، تیلگو، ملیالم، کنڑ، اڑیا، آسامی، بنگالی، انگلش، اپنی زبان میں پڑھیے، آسان ہے، اخبار نیوز پیپر پڑھتے ہیں نا اپنی زبان میں، آسان ہے نا، سمجھتے ہیں، ویسے یہ بھی آسان ہے، پڑھیے، جانکاری لیجیے، ورنہ نماز روزہ حج کر کے سیدھا جہنم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔